إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على نبيه وحبيبه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين هم الصراط الأقوم والوسيلة الكبرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات بھیجے محترم سامعین وعلی قدر احباب، آیا مودت کو ہی عنوان قرار دیا ہے، جس میں رسول گرامی اسلام نے خدا کے حکم سے اپنی اہل بیت کی محبت کو اپنی رسالت کا اجر قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اجرت جو ہے کسی کام کی، اس کام کے آخر پر مانگی جاتی ہے۔ رسول گرامی اسلام نے بھی اپنی رسالت کی اجرت یعنی اجر مانگا ہے، جس کا معنی ہے کہ رسالت پہنچانے کے بعد خدا کے حکم سے اپنی اہل بیت کی محبت کو اپنی رسالت کا اجر قرار دیا ہے۔ فیصلہ ہمیشہ کسی کام کے یا امر پر کے آخر پر ہوتا ہے۔ فیصلہ ابتدا میں نہیں ہوتا، فیصلہ ہمیشہ انتہا پر ہوتا ہے۔ بہت سی ابتدائیں ہوتی ہیں جو انتہا کے بغیر رہ جاتی ہیں، لیکن کوئی بھی انتہا ابتدا کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی جہاں ابتدا ہے ضروری نہیں وہاں انتہا بھی ہو، لیکن جہاں انتہا ہے وہاں ابتدا کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہر انتہا کی ابتدا ہوتی ہے۔ میں دو تین مثالیں عرض کرتا ہوں نوجوانوں کے لیے تاکہ مطلب کو سمجھیں۔ ایک بچے کو دیکھ کر آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ جوان بھی ہوگا، اور ایک جوان کو دیکھ کر آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ بوڑھا بھی ہوگا، لیکن ایک بوڑھے کو دیکھ کر آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچہ بھی تھا اور جوان بھی تھا، کیونکہ بچپنا ہے ابتدائے زندگی اور بڑھاپا ہے انتہائے زندگی۔ جہاں انتہا ہے وہاں ابتدا کا ہونا ضروری ہے، لیکن جہاں ابتدا ہے وہاں بعض دفعہ انتہا ہوتی ہے، بعض دفعہ نہیں ہوتی۔ تو جب یہ مطلب آپ کے ذہن میں آ چکا کہ فیصلہ بھی ہمیشہ انتہا پر ہی ہوتا ہے، بہت سے لوگ کاروبار شروع کرتے ہیں، ضروری نہیں
وہ کاروبار جو ہے ان کا چل جائے، انتہا تک پہنچ جائے، لوگ چھوڑ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. ایک کاروباری شخص جس کا کاروبار بڑا گرم ہے، انتہا کو پہنچا ہے، تو اس نے اس کی ابتدا کی تھی تو یہاں تک پہنچا ہے. ایک اور مثال دیتا ہوں. ایک طالب علم جو ابھی دینی مدرسے میں داخل ہوا ہو، تو اس طالب علم کو دیکھ کر آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے یہ مجتہد بھی بنے گا. بہت سے طالب علم آتے ہیں مدرسے میں، مہینہ رہتے ہیں، 2 مہینے، 6 مہینے چلے جاتے ہیں. تو یہ تو قسمت کی بات ہے. تو ایک طالب علم کو جو نیا داخل ہوا ہے، اس کو دیکھ کر آپ فیصلہ نہیں دے سکتے، یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ مجتہد بھی بنے گا. لیکن ایک مجتہد کو دیکھ کر آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ طالب علم بھی رہا ہے. اگر وہ طالب علم نہ رہتا تو آج اجتہاد کی منزل کو نہ پہنچتا. عزیزو، خداوند متعال نے اہل ایمان کو 3 اطاعتوں کا حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اے صاحبان ایمان، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر یعنی اولی الامر کی اطاعت کرو. اولی الامر سے مراد ہم اہل بیت اطہار کو لیتے ہیں، معصوم ہستیاں. تو یہ 3 اطاعتیں خدا نے واجب قرار دی ہیں اہل ایمان کے لیے. اللہ کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت ہے ابتدائی اطاعت. اگر اللہ کی اطاعت انتہائی اطاعت ہوتی تو اس کے بعد رسول کی اطاعت کا حکم نہ دیا جائے، اور رسول کی اطاعت بھی انتہائی اطاعت نہیں ہے. لہذا اس کے بعد اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا گیا، اور اولی الامر کی اطاعت ہے انتہائی اطاعت. جہاں انتہا ہو وہاں ابتدا کا ہونا ضروری ہے، لیکن جہاں ابتدا ہو وہاں انتہا کا ہونا ضروری نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس کائنات میں بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن رسول اللہ کو نہیں مانتے. یہ آپ کی کنٹری میں، یہ امریکہ میں، یہ یورپین اکثر ممالک میں اللہ کو مانتے ہیں لیکن رسول اللہ کو نہیں مانتے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن اہل بیت کو نہیں مانتے. لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس بھری کائنات میں آپ مجھے ایک شخص نہیں دکھا سکتے جو اہل بیت کو مانتا ہو اور خدا اور رسول کو نہ مانتا. اہل بیت کی اطاعت ہے انتہائی اطاعت. جہاں انتہا ہے وہاں ابتدا کا ہونا ضروری ہے. اب اللہ کی اطاعت کرو. تو اللہ کی اطاعت ہم کیسے کریں؟ اللہ تو خود آ کے ہمیں حکم دیتا ہے کہ یہ کام کرو اور یہ نہ کرو. اللہ کبھی آیا ہے ہمارے پاس؟ ویسے آئے تو ہم ویسے ہی ڈال جائیں، حالانکہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہے. اشد حبا للہ. یہ سارے جتنے بھی ہیں نا، اللہ کی وجہ سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں. اگر رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ خدا کا رسول ہے. اگر اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو وہ خدا کی خاص ہستیاں ہیں، محبوب ہستیاں ہیں. تو ساری محبتیں ہیں اللہ کی وجہ سے. تو
اللہ کی اطاعت کرو. اللہ کو تو آ کے نہیں کہتا کہ میری اطاعت کرو، فلاں کام کرو، فلاں نہ کرو. تو اللہ کی اطاعت کا کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ ماشاءاللہ آپ ہیں سب سمجھدار، مجھے مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے آپ سے بات کرنے کے لیے. تو اللہ کی اطاعت کا اظہار ہوتا ہے رسول کی اطاعت سے. قرآن نے بھی ہمیں یہ کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو اللہ کی اطاعت کا اظہار ہوتا ہے رسول کی اطاعت سے، اور رسول کی اطاعت کا اظہار ہوتا ہے اہل بیت کی اطاعت سے. جو اہل بیت کی اطاعت کرتا ہے وہ خدا کی اطاعت بھی کرتا ہے، وہ رسول کی اطاعت بھی کرتا ہے، اس لیے کہ وہ انتہائی اطاعت ہے. جو اہل بیت سے محبت رکھتا ہے وہ رسول سے محبت رکھتا ہے، وہ خدا سے محبت رکھتا ہے. تو اب اہل بیت کی اطاعت، تو اہل بیت کی اطاعت کا اظہار کیسے ہوگا؟ چلو آپ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کی اطاعت کا اظہار ہوتا ہے رسول کی اطاعت سے، رسول کی اطاعت کا اظہار ہوتا ہے اہل بیت کی اطاعت سے. اب اہل بیت کی اطاعت کا کہاں سے اظہار ہوگا کہ یہ بندہ اہل بیت کی اطاعت کرتا ہے؟ کیا آپ اہل بیت کی احادیث کو سمجھتے ہیں؟ مولا علی کے فرامین کو سمجھتے ہیں جو عربی میں ہیں؟ آپ کہیں کہ ہم ترجمہ پڑھ لیں گے نہج البلاغہ میں، تو جس نے پھر نہج البلاغہ لکھی ہے آپ اس کے مقلد ہو گئے. جو وہ سمجھا آپ نے وہ سمجھا، تو محتاج ہو گئے نا. ایک نہج البلاغہ جو عربی میں ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ مولا علی کو سمجھا جائے آپ اس مترجم کے ترجمے کے محتاج ہیں. آپ نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ وہ اردو یا انگلش کا ترجمہ نہ ہو، کیونکہ آپ ابھی پڑھے ہی نہیں ہیں. تو اہل بیت کی اطاعت کا اظہار ہوتا ہے ان ہستیوں کے فرامین ماننے سے، فتاوی ماننے سے، جن کے بارے میں اہل بیت نے کہا ہے کہ ان کی تقلید کرو. یہ جو ہم مجتہدین کی تقلید کرتے ہیں، مجتہدین در حقیقت اہل بیت کے فرامین، رسول کے فرامین، خدا کے فرمان کو ہی اسی کی وضاحت کرتے ہیں. مجتہد اپنی طرف سے فتویٰ نہیں دیتا، وہ جو کچھ کہتا ہے وہ حکم رسول ہے، حکم اہل بیت ہے یا حکم خدا ہے. وہ مجتہد جسے ہم نائب امام کہتے ہیں، یہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں جی معصوم کا نائب معصوم ہونا چاہیے. کیوں بھائی؟ نائب تیرا ہے یا معصوم کا ہے؟ معصوم کا نائب ہے نا. تو معصوم اگر کسی غیر معصوم کو اپنا نائب بنا دیں تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ تو امام مہدی علیہ السلام نے دو غیبتیں اختیار کی ہیں. ایک ان کی غیبت ہے غیبت صغرا، تھوڑا زمانہ تھا غیبت کا، اس میں انہوں نے اپنے 4 نائب بنائے. ایک نائب فوت ہو جاتا تھا، پھر دوسرے کو بنا دیتے تھے، پھر وہ فوت ہو گیا تیسرے کو، ایسے 4 نائب بنائے. وہ 4 نائب جو امام مہدی نے اپنے بنائے وہ معصوم تھے. تو جب امام نے غیر معصوم کو اپنا نائب بنایا، مسائل کے بتانے میں ایک واسطہ بنایا،
تو ہم کہیں گے آج نہیں جی معصوم کا نام تو معصوم ہی ہوتا ہے، مجتہد کوئی معصوم ہے، بس معصوم بنا رہا ہے. یعنی اتنی واضح چیز وہ سمجھ میں نہیں آتی. وہ چاروں نائب پیارے معصوم تھے. پھر امام نے فرمایا کہ اب میں غیبت کبریٰ اختیار کروں گا. جب خدا کی مصلحت ہوگی میں ظاہر ہوں گا، جب خدا مجھے ظاہر کرنا چاہے گا. اس زمانے میں انہوں نے کوئی خاص نائب معین نہیں کیے، ایک عمومی نیابت اس کا اعلان کیا. من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوہ. فقہاء میں سے جو فقیہ کہتے ہیں اسلام شناس کو، اسلام شناسوں میں سے جو اسلام شناس، جو فقیہ، ہر فقیہ نہیں جس میں یہ شرائط پائی جائیں، فقہاء میں سے جو فقیہ، من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ، اپنے نفس کو بچانے والا ہو گناہوں سے، حافظا لدینہ، اپنے دین کا محافظ ہو، مطیعا لامر مولا ہو، اپنے مولا کے حکم کا مطیع ہو. فللعوام ان یقلدوہ، عوام کو چاہیے کہ ان کی تقلید کریں. اب امام کہہ رہے ہیں کہ یہ نیابت عمومی ہے، کوئی خاص نہیں ہے، جن میں یہ شرائط پائی جائے آپ ان کی تقلید کریں. تو ہم کہتے ہیں تقلید تو ہے ہی نہیں، تو تیرے نزدیک نہیں ہے، لیکن امام نے تو کہا ہے. تقلید کیا ہے؟ تقلید کوئی کلادہ نہیں ہے، کوئی گلے میں پھندا نہیں آ جاتا بندے کے. تقلید ہے کہ جو اسلام شناس ہے، جو اسپیشلسٹ ہے، جو ائمہ کے فرامین کو سمجھتا ہے، جو خدا کے فرمان کو سمجھتا ہے، رسول کے فرمان کو سمجھتا ہے. ہم نے ان سے خدا، رسول اور اہل بیت کے فرامین لینے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم فلاں مجتہد کے فتوے کے مطابق عمل کریں گے، بس اسی کا نام تقلید ہے. کوئی جا کر وہاں ہاتھ نہیں چومنے پڑتے یا ان کی خدمت میں بندہ پیش ہو جائے کہ جی میں آپ کی تقلید کر رہا ہوں. نہ، یہاں بیٹھے بیٹھے پوچھیں علماء سے کہ کون سا مرجع جو ہے وہ سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، تو آپ کو یقین ہو جائے کسی عالم کی بات پر، کسی عام شخص کی بات پر، تو آپ اس کو نیت میں رکھیں کہ میں فلاں مجتہد کے فتوے کے مطابق عمل کروں گا، بس اسی کا نام تقلید ہے. اور جو عمل یہ کرے گا اس عمل کا ثواب اسے ملے گا. وہ عمل کرنا اس کے لیے صحیح ہے، اس عمل کی سند اس کے پاس ہے. دیکھو نا، میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے کوئی بندہ پوچھے کہ تو بھائی ایسے نماز کیوں پڑھتا ہے، تو میں کہوں کہ جی میں نے سمجھی ہے یہ نماز. تو نے کہاں سے سمجھ لی ہے؟ تو نماز جعفریہ پڑھی ہوگی تو نے، وہ بھی کسی عالم دین کی لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو بھی مثلا حج تو نے کیا ہے، کیسے کیا؟ تو جتنے بھی اعمال ہیں، اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھے کہ آپ نے یہ عمل کیسے کیا، کیوں کیا، تو میں کہوں گا کہ میرے پاس میرے عمل کی سند موجود ہے. میں نے فلاں مجتہد جو اسپیشلسٹ ہے دین کا، اس دور میں سب سے زیادہ دین کا علم رکھتا ہے، میں نے اس سے یہ مسئلہ پوچھا ہے، تو میرے پاس تو میرے عمل کی سند موجود ہے. اور جو لوگ تقلید نہیں کرتے ان کے پاس ان کے اعمال کی سند کہاں ہے؟ وہ کل خدا کو کیا جواب دیں گے؟ تقلید خواہ جو ہے نا، اس کی مخالفت کی جا رہی ہے. دیکھیں، تقلید ہے اسپیشلسٹ کی طرف رجوع کرنا. جو چیز انسان نہیں جانتا وہ جاننے والے سے پوچھے. یہاں آپ کے اس کنٹری میں تو ہر کام اسپیشلسٹ ہی کرتے ہیں. مکان بھی بنانا ہے تو اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے. کوئی دیوار گر گئی ہے تو آپ خود بنا ہی نہیں سکتے. تو جی فرمائیں.
کار ہے YX19RZB. پلیز اس کو ایز سون ایز پاسبل جس کی بھی ہے اس کو موو کریں. YX19RZB. یہ پر جو ہے وہ کمپلین کر رہے ہیں اور بہت زیادہ پرابلم میں ہے ہمارے والنٹیئر کا. آواز بلند سلام. تو تکلیف جو ہے وہ اسپیشلسٹ کی طرف رجوع کرنا. ہم ان دنیاوی معاملات میں جتنے بھی معاملات ہیں دنیاوی، ہم نے جو ہے نا لاہور کا سفر کرنا ہو، پاکستان جانا ہو تو ہم خود جہاز چلا لیتے ہیں، تو پھر پائلٹ کی طرف رجوع کرتے ہیں نا سارے جتنی سواریاں ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے. تو اگر ہم ایک گاڑی چلانا نہ جانتے ہوں تو ڈرائیور کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو جس چیز کو انسان نہ جانتا ہو ان دنیاوی معاملات میں وہ اسپیشلسٹ کی طرف رجوع کرتا ہے. اس کا معنی ہے کہ پورا معاشرہ تقلید میں ڈوبا ہوا ہے. تو تقلید تو ہوتی یہی ہے کہ جو نہیں جانتا وہ جاننے والے کی طرف رجوع کرے. ہم دین کے مسائل نہیں جانتے تو دین کے مسائل جاننے والے سے پوچھیں. اسی کا نام تقلید ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. پھر دیکھیں یہ جو دنیاوی معاملات ہیں جن میں ہم اسپیشلسٹ کی طرف رجوع کرتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی جو نقصان نہ پہنچے، تو یہ دنیاوی معاملات تو یہی دنیا میں رہ جائیں گے. 70 سال 80 سال زندگی کی یہ معاملات یہیں پر ٹھپ ہو گئے، ادھر ہی رہ گئے. لیکن دینی معاملات کا تعلق صرف اس دنیا سے نہیں ہے بلکہ اس کا آخرت سے وابستہ. جہاں پر ہم سب نے جانا ہے وہاں ہم نے جواب دینا ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزاری، دین کو ہم نے کیسے سمجھا، کس سے سمجھا. لیکن اگر مثلا میں ایک دو مثالیں اور دیتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں. اگر کسی کی خدا نہ کرے آنکھ خراب ہو جائے تو اس نے اپنی آنکھ کا علاج کروانا ہے تو وہ بڑھئی کے پاس جائے گا، کس کے پاس جائے گا؟ آئی اسپیشلسٹ کے پاس. ہر آئی اسپیشلسٹ کے پاس جائے گا جس پر اس کو زیادہ یقین ہو کہ یہ سب سے بہتر ہے. وہ لوگ پوچھتے ہیں بھائی آئی اسپیشلسٹ تو بہت زیادہ ہیں شہر میں، سب سے بہتر کون ہے؟ تو آنکھ کا علاج کرانا ہو تو سب سے بہتر آئی اسپیشلسٹ. اگر دین کا معاملہ ہو تو پرواہ کوئی نہیں ہے. وہ کوئی ذاکر آ جائے، کوئی مولوی آ جائے، کوئی آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پوچھو، کیوں پوچھو اس سے؟ ان مولویوں ذاکروں کو کیا حق ہے دین کا مسئلہ بتانے کا؟ کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ اسپیشلسٹ دین نہیں ہے. آپ اگر دین کو اہمیت دیتے ہیں تو اسپیشلسٹ دین کی طرف رجوع کریں، اور وہ ہیں مجتہدین، ان کی تقلید کریں. جو بندہ تقلید کرے گا اس کے اعمال صحیح ہو جائیں گے اور اس کے پاس اپنے اعمال کی سند موجود ہے. کل قیامت کے دن خدا پوچھتا ہے کہ تو نے یہ عمل کیوں کیا، تو میں کہوں گا کہ میں نے اپنے زمانے میں سب سے بڑے اسپیشلسٹ دین سے مسئلہ پوچھا تھا. تو اب اہل بیت کی اطاعت کرنا ہے تو ہم تو اہل بیت کے فرامین کو نہیں سمجھتے، پھر ان کی طرف رجوع کریں جو اسپیشلسٹ ہیں اہل بیت کے فرامین کو سمجھنے میں. وہ ہے مجتہدین جو 40 سال پڑھتا ہے پھر 20 سال پڑھاتے ہیں، پھر کہیں جا کر وہ 70 سال کی عمر میں صاحب فتویٰ ہوتا ہے. اور وہ اتنی محنت شاقہ کرنے کے بعد مسائل دین کو توضیح المسائل کی صورت میں، رسالے کی صورت میں اپنے فتاویٰ لکھ کر آپ کو پیش کر دیتا ہے. لو آپ بھی دین سمجھ لو اور دین پر عمل کر لو. اگر وہ نہ دے رسالہ، اپنے فتاویٰ نہ دے تو ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم شیعہ نہیں ہیں. ہمیں ضرورت نہیں ہے اہل بیت کے احادیث کو سمجھنے کی،
ہمیں ضرورت نہیں ہے رسول کے فرمان کو سمجھنے کی، ہمیں ضرورت نہیں ہے قرآن کو سمجھنے کی، خدا کے فرمان کو سمجھنے کی. ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے. اسلام کو سمجھنا ہے یا نہیں سمجھنا؟ اگر مجتہد جو ہے اپنی محنت نہ کرے اور نہ دے مفت میں آپ کو، تو ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ دین کو سمجھے. تو پھر ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. ہم تو دکاندار ہیں، ہم تو ڈرائیور ہیں، ہم تو تاجر ہیں، ہم تو کاروبار کرتے ہیں. تو دین کہاں کب سمجھیں گے؟ یا دین نہیں ہے ہمارا، اسلام مسلمان نہیں ہے ہم. ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ دین اسلام کو سمجھے، دین پڑھے. یہ تو مجتہد کا فضل ہے اور کرم ہے اور لطف ہے ان کا. ایک بندہ اپنی 70 سال کی محنت آپ کو دے دیتا ہے کہ چلو آپ بھی نجات پا جائیں، یہ لے لو، تحقیق لے لو گے، اور ہم ان کو الٹا گالیاں دیں. عجیب ہے، یعنی اتنی جہالت ہے ہماری شیعت میں کہ سمجھتے ہی نہیں ہے اور تقلید کے مخالف ہیں. پھر دین کہاں سے لیں گے؟ دین لینا ہے اسپیشلسٹ سے، دین سے، اور وہ مجتہد ہے، وہ نائب امام ہے. امام نے اپنے دور میں 4 نائب بنائے، ان سے لوگ مسئلہ پوچھتے تھے، اور جو مسئلہ نہیں آتا تھا وہ امام کی خدمت میں لے جاتے تھے، امام ان کو بتاتے تھے. پھر عمومی نیابت ہے، یہی جو میں نے پڑھی ہے حدیث کہ من کان من الفقہاء سائلا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوہ. اب ہم امام کی بات ماننے کے تم تقلید کرو ان افراد کی، یا عام ذاکر مولوی یا کسی مومن کی بات ماننے کی، وہ کہہ تقلید نہیں ہے. پھر معصوم کی بات رد کر دیں اور ان کی بات مان لیں. صلوات پڑھے محمد. تو عزیزو، میں اب یہ نہیں پوچھوں گا یہاں اس مجمع میں کون سا شخص جو ہے اپنے تقلید کی ہے. میں نے آپ کو تقلید کے بارے میں بتا دیا، اس کی اہمیت بتا دی ہے. اگر کوئی سوال ہو تو میں یہی ہوں، مجھ سے پوچھ لینا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت کا اظہار ہوتا ہے رسول کی اطاعت سے، رسول کی اطاعت کا اظہار ہوتا ہے اہل بیت کی اطاعت سے، اور اہل بیت کی اطاعت کا اظہار ہوتا ہے ان مجتہدین کے فتوے پر عمل کرنے سے. یہ لنک ہے. اگر آپ نے اسلام سمجھنا ہے، رسول کا فرمان سمجھنا ہے، خدا کا کلام سمجھنا ہے، اہل بیت کے فرامین دیکھنے ہیں، تو یہ لنک ہے کہ مجتہد کی توضیح المسائل جو فتاوی کتاب ہے اس کو دیکھ لے، آپ کو یہ سارا اسلام مل جائے گا. تو ضروری ہے یہ. اصل میں یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو پیش نہیں کی جاتی ممبر سے. لوگ عام طور پر ممبر کے نیچے ہی بیٹھتے ہیں، کوئی مدرسے میں تو جاتا نہیں ہے، لہذا بڑا مشکل ہے ان چیزوں کی طرف متوجہ ہونا. تو خداوند متعال ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح اسلام کو فالو کریں. یہ مجلس حسین ابن علی اور اس عزاداری کا صدقہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے آشنا ہو جاتے ہیں. تو عزیزو، ہماری غرض خلقت جس کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں وہ عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خدا فرماتا ہے میں جنوں انسانوں کو پیدا نہیں کیا، میں نے مگر عبادت کے لیے پیدا کیا. میں نے شاید جمعہ کے خطبے میں تھوڑا سا عرض کیا تھا کہ اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کی کوئی نہ کوئی غرض خلقت ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم بعض مخلوقات کی غرض خلقت کو نہیں جانتے، ہمارا علم محدود ہے، اور بعض کی غرض خلقت کو سمجھتے ہیں. تو جس کی غرض خلقت کو نہیں سمجھتے تو ہم کہیں گے کوئی غرض خلقت نہیں ہے. نہیں، جس چیز کو انسان نہیں جانتا ضروری نہیں ہے کہ وہ نہ ہو. یعنی نہ جاننا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے.
بہت سی چیزوں کو انسان نہیں جانتا، تو کیا وہ نہیں ہے؟ ہم نہیں جانتے۔ تو میں مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں کہ خداوند متعال نے یہ کائنات جو پیدا کی ہے، اس میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں ایک قاعدہ کلیہ رکھا ہے۔ وہ قاعدہ کلیہ کیا ہے؟ کہ خدا نے ہر پست مخلوق کو اس سے بلند کے لیے پیدا کیا ہے۔ سب سے پست مخلوق جمادات ہے، یہ جو زمین ہے۔ جمادات سے بلند تر خدا کی مخلوق نباتات ہے، یہ جو پودے ہیں، گھاس پھوس ہے۔ نباتات سے بلند مخلوق حیوانات ہیں، حیوان جو ہے، اور حیوان کی تعریف ہے جسم نامی حساس متحرک بالارادہ۔ حیوان اسے کہتے ہیں جو جسم رکھتا ہو، نشو و نما رکھتا ہو اور نمو کرتا ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو جاتا ہو، اپنے ارادے سے جدھر چاہے جاتا ہو۔ یہ حیوان کی تعریف ہے۔ تو نباتات سے بلند ہیں حیوانات، اور حیوانات سے بلند ہے انسان۔ یہ چار میں نے مخلوقات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ خدا نے قاعدہ کلیہ کیا رکھا ہے؟ ہر پست کو اس سے بلند کے لیے خلق کیا ہے۔ جمادات کی غرض خلقت یہ ہے کہ وہ نبات کو اگائے۔ یہ جتنے درخت آپ دیکھ رہے ہیں سبز و ہرے بھرے، یہ جماد نے، زمین نے اگائے ہیں۔ اس کی غرض خلقت ہے کہ وہ اگائے۔ اگر وہ زمین نبات کو نہیں اگاتی تو اس کو کہتے ہیں بنجر زمین، یعنی اس نے اپنی غرض خلقت کو پورا نہیں کیا۔ تو جو زمین نبات اگاتی ہے اس نے اپنی غرض خلقت کو پورا کیا ہے۔ نبات سے بلند مخلوق ہے حیوانات۔ خدا نے نبات کو اس لیے خلق کیا تاکہ وہ حیوانات کی غذا بنے۔ اس میں ہم بھی آ جاتے ہیں غذا کھانے میں۔ حیوانات کی غرض خلقت یہ ہے کہ وہ انسانوں کے کام آئے۔ انسانوں کی غذا بھی بنتا ہے حیوان، اس کے کام بھی آتا ہے، سواری کے کام آتا ہے۔ تو اب یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ ہر پست کو خدا نے بلند کے لیے پیدا کیا ہے۔ دوبارہ دہراتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ جمادات کی غرض خلقت کا معنی جس کے لیے اس کو پیدا کیا ہے۔ جمادات کی غرض خلقت یہ ہے کہ وہ نبات کو اگائے، نباتات کی غرض خلقت یہ ہے کہ وہ حیوانات کی غذا بنے، حیوانات کی غرض خلقت یہ ہے کہ وہ انسان کے کام آئے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ انسان کی غرض خلقت کیا ہے؟ انسان ہے اشرف المخلوقات۔ تمام مخلوقات سے جو بلند ہے نا وہ آپ ہیں۔ ساری کائنات اور مخلوقات کو خدا نے انسان کے لیے پیدا کیا۔ اب انسان کی بھی کوئی غرض خلقت ہے یا نہیں؟ تو اسی قاعدے کلیے کو یہاں بھی اپلائی کرے کہ انسان سے جو بلند ذات ہے انسان اس کے لیے پیدا ہوا ہے۔ تو انسان سے بلند کون ہے؟ خدا۔ انسان سے بلند ذات خدا کی ہے۔ انسان کو خدا نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ خدا کے کام آئے۔ انسان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا رونا، کسی کو دینا کسی کو نہ دینا، ناراض ہونا راضی ہونا خدا کے لیے۔ جو بندہ اس طریقے سے زندگی کرتا ہے کہ اپنے کام خدا کے لیے کرتا ہے، وہ جب اس دنیا سے جاتا ہے تو شہید ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی غرض خلقت کو پورا کیا ہے۔ اس نے اپنی سے بلند ذات کے لیے زندگی گزاری ہے۔ اور جو انسان اپنے سے پست کے لیے زندگی کرے، جو انسان مادیات کے لیے زندگی کرے، بینک بیلنس بڑھانے کے لیے ساری زندگی لگا ہوا ہے، زمینیں بنا رہا ہے، پیسہ کما رہا ہے، بس یہی غرض خلقت ہے، بس کھاتا ہے پیتا ہے
نسل پیدا کرتا ہے. یہ تو حیوان بھی یہ کام کرتا ہے. حیوان بھی نسل پیدا کرتے ہیں اور کھاتے پیتے بھی ہیں, جنگلوں میں رہتے ہیں, ہم سے بہتر زندگی کرتے ہیں, جنگلوں میں آزاد ہے. یہ کام ہم نے بھی کرنا ہے تو پھر حیوان سے بہتر تو ہم نہ ہوئے. دیکھو, ہلاکت اور شہادت کا فلسفہ یہی ہے کہ جو بندہ اپنے سے بلند کے لیے کام کرتا ہے, زندگی گزارتا ہے, وہ جب اس دنیا سے جاتا ہے تو شہید ہوتا ہے, اور جو اپنے سے پست کے لیے زندگی گزارتا ہے وہ جب اس دنیا سے جاتا ہے تو ہلاک ہوتا ہے. دیکھیں, کربلا میں دو قسم کی فوجیں تھیں نا. ایک فوج مولا حسین ابن علی کی تھی, ان کے یار و انصار تھے, اور ایک فوج یزید کی تھی. دونوں دعوے دار تھے مسلمان ہونے کے. یزیدی جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو کلمہ گو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں, نماز بھی پڑھتے تھے, روزہ بھی رکھتے تھے. مولا حسین ابن علی وہ بھی مسلمان. فوجیں دونوں مسلمان, دونوں کے پاس اسلحہ ایک جیسا, ان کے پاس بھی گھوڑے, ان کے پاس بھی گھوڑے, ان کے پاس تلواریں, ان کے پاس تلواریں, ان کے پاس نیزے, ان کے پاس بھی نیزے, اسلحہ بھی ایک جیسا ہے, نماز بھی دونوں پڑھتے ہیں. پھر کہاں پر فرق ہو گیا کہ جب حسینی قتل ہوا تو شہید اور یزیدی قتل ہوا تو ہلاک. کہاں پر فرق ہوا؟ فرق یہی پر ہے کہ یزیدی جتنے بھی گئے تھے یزید کی فوج میں وہ مادیات کے لیے گئے تھے, وہ پیسے کے لیے گئے تھے, وہ لالچ کے لیے گئے تھے, وہ زمینوں کے لینے کے لیے گئے تھے. فلاں منطقہ مل جائے گا, شہر رے مل جائے گا, وہ سب زمینوں مادیات کے لالچ میں گئے تھے. لیکن حسین ابن علی اپنی سے بلند ذات خدا کے لیے گئے تھے. اسی لیے جب اپنے بیٹے کڑیر علی اکبر کو بھیجنا چاہا تو دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے, اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم. عمر صاحب نے جب پہلا تیر پھینکا تھا نا قیام مولا حسین ابن علی کی طرف, تو یہ کہہ کر پھینکا تھا کہ میری فوج گواہ رہنا, سب سے پہلا تیر خیام حسین ابن علی کی طرف میں چلا رہا. یہ اس فوج کو گواہ کیوں قرار دے رہا تھا؟ وہ اس لیے قرار دے رہا تھا کہ کل یزید کے دربار میں جا کر یہ فوجی کہیں کہ جنگ کا آغاز کرنے والا میں عمر صاحب ہوں, تاکہ مجھے زمینیں مل جائیں, پیسے مل جائیں, منصب مل جائے. یہ سب مادیات. جب عمر ابن سعد کا یہ آئیڈیا تھا, عقیدہ تھا اور نظریہ تھا کہ مادیات کے لیے وہ لڑ رہا تھا, تنخواہوں پر لڑ رہے تھے, تو فوج کا بھی یہی تھا. فوجی بھی پیسے کے لیے گئے تھے, ورنہ کون ناصر رسول کے مقابلے میں نہیں کرتا. یہ سب مادیات کے لیے گئے تھے. لیکن جب آپ کے مولا حسین ابن علی نے اپنے عزیزوں کو بھیجنا چاہا تو خدا کو گواہ قرار دیا, خدایا تو گواہ رہ. لہذا مولا حسین اور ان کے ساتھی جتنے بھی تھے انہوں نے اپنے سے مافوق ذات خدا کے لیے کام کیا, زندگی گزاری. اس لیے سب شہید اور یزیدی سب مادیات کے لیے گئے تھے جو انسان سے پست چیزیں ہیں, اس لیے سب ہلاک ہو گئے. یہ فلسفہ ہے ہلاکت و شہادت کا. اب ٹائم نہیں ہے, میں ایک اور بات چھیڑنا چاہتا تھا اسی کے ساتھ. تو عزیزوں, ہماری غرض خلقت عبادت, اور یہاں پر پرانتس میں روک کر میں آپ کا مقام بیان کر دوں کہ رسول اکرم کے نزدیک آپ کا کیا مقام ہے. جو بندہ اپنے سے مافوق ذات خدا کے لیے کام کرتا ہے
وہ جب اس دنیا سے جاتا ہے بے شک بستر بیماری پر چلا جائے وہ شہید ہوتا ہے. اسی لیے رسول اکرم نے فرمایا، آپ کے مقام کو بتایا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید مرتا ہے. من مات علی حب آل محمد مات تائبا. جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ توبہ تائب ہو کے مرتا ہے. اور توبہ کے لیے رسول اللہ نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ نہ کیا. آل محمد کا ماننے والا جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے نامہ عمل میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. من مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان. رسول فرماتے ہیں جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ کامل الایمان مرتا ہے. پھر فرمایا، من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ. جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے خدا اس کی قبر کو ملائکہ رحمت کے لیے زیارت گاہ قرار دیتا ہے. کوئی معمولی ہے آل محمد کی محبت پر مرنے والا؟ ملائکہ رحمت اس کی قبر کی زیارت کے لیے آتے ہیں. اور پھر اس کا عکس بھی بتا دیا کہ جو آل محمد کی محبت میں نہیں مرتا. قال رسول، یہ ساری حدیثیں فخر رازی نے اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا کی جو آیت ہے اس کے ضمن میں لکھی ہے. اہل تسنن جو ہے وہ یہ ہے نا وہ ہے شرح کرنے والا، تفسیر کرنے والا اس آیت کی، انہوں نے یہ ساری حدیثیں لکھی ہیں. میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں. جو آل محمد کی محبت میں نہیں مرتا یعنی بغض میں مرتا ہے، وہ عکس بھی رسول اکرم نے پیش کر دیا. فرمایا، من مات علی بغض آل محمد مات کافرا. جو آل محمد کے بغض میں مرتا ہے مومن نہیں مرتا، کافر مرتا ہے، کافر ہو کر مرتا ہے. اور من مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامت، تو قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا یہ خدا کی رحمت سے مایوس ہے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ نے محبان آل محمد کو کس مقام پر پہنچا دیا ہے. عزیزو، ہم سب کی غرض خلقت عبادت. عبادت ہر وہ کام ہے، کیونکہ ابھی میں نے کہا نا اپنے سے مافوق ذات کے لیے، خدا کے لیے کام کرنا، ٹھیک ہے نا، یہ انسان کی غرض خلقت ہے. تو عبادت کیا ہے؟ میں عبادت کا معنی کر رہا ہوں، توجہ کرنا. عبادت ہر وہ کام ہے جس میں رضائے خدا ہو. جو کام بھی اللہ کی رضا کے مطابق کیا جائے وہ عبادت. یہ نماز کیوں عبادت ہے؟ اس لیے کہ اس میں بھی اللہ کی رضا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے. روزہ کیوں عبادت ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے. جہاں یہاں بھی اللہ کی رضا ہے وہ عبادت ہے. بہت سے کام ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ غیر عبادی ہے، عبادی نہیں ہے، عبادت نہیں ہے. اگر کوئی رزق حلال تلاش کرتا ہے رضائے خدا کے لیے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے دکانداری کرتا ہے یا زراعت کرتا ہے یا تجارت کرتا ہے، عبادت ہے. امام باقر علیہ السلام اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے، زراعت کر رہے تھے. ایک شخص جو آپ کا ماننے والا تھا اس کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ اللہ کے نبی کا بیٹا جو ہے وہ دنیا طلب ہے، مگن ہے اپنی دنیا میں. قریب جاتا ہے، کہتا ہے، یا ابن رسول اللہ، اگر کوئی آپ کو اس حالت میں دیکھ لے کہ آپ کو پسینہ آیا ہوا ہے، کام کر رہے ہیں، تو وہ کہے گا یہ امام جو ہے وہ دنیا طلب ہے،
امام نے فرمایا بتا میں کیا کر رہا ہوں؟ میں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے رزق حلال تلاش کر رہا ہوں. اگر میں اس حالت میں مروں گا تو عبادت میں مروں گا. صرف نماز روزہ نہیں ہے، رضائے خدا کے لیے سو جانا بھی عبادت ہے. کتنی بڑی عبادت تھی. رسول اکرم نے شب ہجرت مولا علی سے صرف یہ کہا تھا نا کہ میرے بستر پر سو جاؤ. تو مولا علی کو بھی پتا تھا کہ باہر دشمن کھڑا ہے، تلواریں لیے ہوئے، نیزے لیے ہوئے، انتظار میں ہے کوئی اس گھر سے باہر نکلے تو خطرہ تھا. رسول نے فرمایا علی میرے بستر پر سو جاؤ. اب مولا علی کو تو یہ پوچھنا چاہیے تھا نا کہ یا رسول اللہ میں اگر آپ کے بستر پر سو گیا تو کیا میری جان بچ جائے گی؟ مولا علی نے یہ سوال نہیں کیا، ایک سوال کیا، کہا یا رسول اللہ مجھے یہ بتا دیں کہ اگر میں آپ کے بستر پر سو جاؤں کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں علی تیرے سونے سے میری جان بچ جائے گی. تو یہ پہلا سجدہ شکر تھا جو علی نے کیا. علی کو تو لوگ سمجھے ہی نہیں ہے. علی سو گئے بستر رسول پر رسول کے حکم سے. تو فرشتہ پھر قصیدہ پڑھتے ہوئے آیت لے کر آیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. یہ سونا ایسا تھا کہ مرضی خدا کا مالک بن گیا. تو عبادت ہر وہ کام ہے جس میں اللہ کی رضا ہو. صرف ہمیں اتنا دیکھنا ہے، اتنا مطالعہ کرنا ہے کہ جو کام میں ابھی کرنے لگا ہوں اس میں رضائے خدا ہے یا نہیں. بندے کو اتنا پڑھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، دینی مطالعہ ہونا چاہیے. زندگی میں جتنے بھی انسان شعورات ہیں کام کرتا ہے، جو کام کرنے لگے سوچ لے کہ اس میں اللہ کی رضا ہے یا نہیں. اگر ہے تو بجا لائے، اگر نہیں ہے تو چھوڑ دے. پوری زندگی عبادت میں گزر جائے. انسان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جو عبادت خدا سے خالی ہو سکے. لیکن دیکھنا یہ ہے تو یہ جو آپ بچہ داری کر رہے ہیں، یہاں پر مثلاً رہ رہے ہیں، اپنا رزق حلال تلاش کر رہے ہیں، یہ ساری عبادت ہے. تو ہماری غرض خلقت عبادت. اب بڑھو تھوڑا سا آگے، تھوڑا سا آگے، زیادہ نہیں، مجھے 10-15 منٹ لگیں گے. یہ جو نماز بھی ہے، برتن بھی ہے، پھر سلوات پڑھے محمد چلے اس بات کو میں کل پر چھوڑ دیتا ہوں، اسی کو میں لنک کروں گا، آگے بڑھاؤں گا. عبادت کے معنی کو ہی. تو عزیزو، ہمارے ائمہ اطہار انہوں نے جو اتنے مسائل جیلے ہیں، یہ صرف اس لیے جیلے ہیں کہ وہ خدا کی رضا کے لیے کام کرتے تھے. مولا حسین نے یہی کہا تھا نا کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. یہ جو بات مثلا ہمارے دوسرے احباب کہتے ہیں جی حضرت ابو بکر کی جو ہے نا علی علیہ السلام نے بیعت کر لی. کہاں بیعت کی ہے مولا علی نے؟ مولا علی نے بیعت نہیں کی. میں ایسی بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ چیلنج ہے میرا، کوئی اس کو ٹھکرا کے بتائے. دونوں کتابوں میں، ان کی بھی ہماری میں موجود ہے. جب شورا بنی تیسری خلافت، تو وہ جو شورا تھی نا 6 نفر تھے، 6 بندے. انہوں نے سب سے پہلے جو آفر دی تھی وہ مولا علی کو دی تھی. عمر کے بعد عثمان کے خلیفہ بننے سے پہلے اس شورا نے 6 نفری افراد نے مولا امیر المومنین کو آفر کی
کہ ہم آپ کو خلیفہ بناتے ہیں لیکن ہماری شرطیں ہیں. مولا نے فرمایا کیا شرطیں ہیں؟ انہوں نے کہا جی پہلی شرط یہ ہے کہ خدا اور رسول یعنی سنت رسول پر عمل کرنا ہوگا. خدا کے فرمان پر اور سنت رسول پر عمل کرنا ہوگا. امام نے فرمایا عمل کروں گا. کہنے لگے دوسری شرط یہ ہے کہ سیرت شیخین پر عمل کرنا ہوگا. امام نے فرمایا سیرت شیخین پر عمل نہیں کروں گا، خلافت دو یا نہ دو. تو مولا نے تو تیسری خلافت میں بھی ان کو ٹھکرا دیا. مولا سیرت شیخین کو اسلام کے مطابق نہیں سمجھتے تھے. کہا میں سیرت شیخین پر عمل نہیں کروں گا، خلافت دو یا نہ دو. اگر سیرت شیخین اسلام کے مطابق ہوتی تو مولا کبھی بھی نہ ٹھکراتے. تو مولا کا سیرت شیخین کو ٹھکرا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سیرت شیخین اسلامی نہیں تھی. کہتے نہیں انہوں نے بیعت کر دی. انہوں نے تیسری خلافت تک جو ہے سیرت شیخین کو قبول ہی نہیں کیا. انہوں نے تو آئمہ نے ہمیں اسلام کی طرف دعوت دی ہے. اور ان کے ساتھ جو ساتھی تھے ان کے جو صحابی تھے وہ بھی ماشاءاللہ بہت مخلص. اور مولا نے اپنے ان اصحاب کے لیے ایک جملہ تاریخ میں رکھا ہے. امام نے اپنے اصحاب کے لیے فرمایا ما رأیت اصحابا اوف اصحابی، میں نے اپنے اصحاب سے با وفا تر صحابی نہیں دیکھے. یہ سعید بن عبداللہ اور زہیر بن کین ہی تھے کہ جب مولا نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو مولا نے کہا ہے کہ آپ حفاظت کرنا میری. مولا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ادھر سے تیر برسنا شروع ہوتے ہیں. یہ دونوں صحابی جو تیر بھی آتا اپنے اوپر لیتے ہیں. مولا کو ایک تیر نہیں لگنے دی، اپنے اوپر تیر لیتے رہے. اور اتنے زخمی ہو گئے تھے تیروں سے کہ جب مولا نے نماز کو ختم کیا تو یہ زمین پر گر گئے. پتہ نہیں ہے ان کی روح ان کو کھڑے کیے ہوئے تھی کہ جب تک تمہارے مولا نماز نہ پڑھ لیں میں آپ کے جسم سے نہیں جاؤں گی. کھڑے رہے، استقامت کی، بس نماز ختم ہوئی گر گئے. سعید نے کہا مولا حل وفائی تو عہدی، مولا کیا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا؟ کہا ہاں تو نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. اور زہیر بن کین یہ وہ صحابی ہے کہ شب عاشور جب مولا نے یہ کہا نا کہ تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، یعنی یہ ایک واحد جرنیل ہے. مولا حسین ابن علی ایک واحد جرنیل ہے کائنات کے کہ جب جنگ شروع ہونے کا زمانہ قریب آ رہا ہے اپنے فوجیوں سے کہتے ہیں تم جانا چاہتے ہو تو چلو. کہا میرے اصحاب کو بھی، میرے اعزا کو بھی اگر لے جانا چاہتے ہو ساتھ لے جاؤ. یہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں، تم چلے جاؤ اپنی جانیں بچاؤ. لیکن وہ کیسے مخلص اصحاب تھے، ایک بھی نہیں گیا. یہ جو بات لوگ کہتے ہیں فلاں چلا گیا چھپ کے چلا گیا، اتنے نہ، ایک بھی نہیں گیا تھا مولا کا صحابی. زہیر بن کین اٹھے، انہوں نے کہا کہ مولا آپ جو ہمیں بار بار فرما رہے ہیں کہ ہم چلے جائیں، آپ کو چھوڑ جائیں، چھوڑ جائیں، مولا آپ یہ تو بتائیں کہ موت کتنی بار آئے گی؟ امام نے فرمایا ایک دفعہ تلوار اور نیزے کی موت. زہیر کہنے لگے مولا ایک مرتبہ تلوار اور نیزے کی موت تو بہت آسان ہے، اگر مجھے آپ کی محبت میں سر سے لے کر پاؤں تک کاٹا جائے، پھر کیما کیا جائے، پھر اس کیمے کو جلا دیا جائے
مولا اس قسم کی 70 مرتبہ کی موت منظور ہے، مگر آپ کے قدموں سے سر اٹھانا منظور نہیں ہے۔ مولا عباس اٹھے، انہوں نے کہا ہم کیوں چلے جائیں، آپ کے بغیر زندگی ہماری ناگوار زندگی ہے، ہم چھوڑ کر نہیں جائیں گے آپ۔ عزیزو، جب مولا نے کہا نا کہ کل شہادتیں ہوں گی، اب ہر بی بی اپنے بچوں کو اس نے تیار کیا کل کی شہادت کے لیے۔ جناب زینب نے جناب اون و محمد کو، یہ اون و محمد جو ہے نا، جب مکے سے مولا رخصت ہوئے ہیں تو جناب عبداللہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو وہ لے آئے اور مولا حسین کے ارد گرد چکر کاٹنا شروع کیا، جیسے قربانی کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں، اور آخر پر کہا کہ مولا میں تو نہیں ہوں گا کربلا میں، میری طرف سے یہ میرے 2 بیٹے ہیں، میں آپ پر قربان کرنا چاہتا ہوں۔ جب شب عاشور کہہ دیا مولا حسین نے کہ کل سب شہید ہو جائیں گے، اور جناب زینب اپنے دونوں لالوں کو بلا کر ان کو سمجھا رہی ہے، نصیحت کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ کل اپنے ماموں پر قربان ہو جانا۔ لیکن ظاہر ہے کہ مولا حسین کے لیے ان کو اجازت دینا بڑا مشکل تھا، کسی کو مولا اجازت نہیں دے رہے تھے۔ بہرحال جناب زینب کا یہ جملہ آج ہی میں نے پڑھا ہے کتاب میں، جناب زینب نے کہا کہ اگر میرا بھیا آپ کے ماموں آپ کو قربان ہونے کی اجازت نہ دے تو پھر اپنے ماموں سے کہنا کہ کل قیامت کے دن ہم آپ کی والدہ جناب فاطمہ زہرا سے شکایت کریں گے۔ جب صبح ہوتی ہے اور وہ محمد تیار ہو کے آتے ہیں، لیکن بچوں کا اصرار تھا کہ ہماری ماں ہمارے ساتھ چلے۔ جناب زینب ساتھ ہو جاتی ہے، ساتھ جھکایا ہوا ہے، اور جا کر اپنے بھیا سے کہتی ہے بھیا آج تک آپ نے میری ہر بات مانی ہے، آج ایک اور بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ انکار نہیں کریں گے۔ جناب مولا حسین نے سر جھکا لیا، کہا بہن زینب بات کرے، کہا بات یہ ہے کہ میرے دونوں لالوں کو اجازت دیں گے وہاں پر قربان ہو۔ مولا نے اجازت دے دی، دونوں لال، چھوٹا سن ہے دونوں بچوں کا، اون و محمد خود گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتے، کوئی زرہ نہیں ہے جو لباس تن پر پوری ہو، کوئی خود نہیں ہے جو سر پر، بس اسی لباس میں، کرتے میں، اور ایک پگڑی تحت الحنک کے ساتھ باندھ دی گئی بچوں کے سر پر۔ دونوں بچوں کو ایک تو جناب عباس نے سوار کیا گھوڑے پر، ایک کو مولا حسین نے سوار کیا، جاتے ہیں میدان میں لڑتے ہیں، اور کبھی آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ بھیا نہر فرات کی طرف نہ جانا، اس لیے کہ اصغر پیاسا، اس لیے کہ سکینہ پیاسا، ہم پانی کو نہیں دیکھیں گے۔ دونوں لال جناب زینب کے شہید ہو جاتے ہیں، مولا ان دونوں کو لاتے ہیں، گنج شہداء میں رکھ دیتے ہیں لا کر۔ عزیزو، اب ماں جو ہے بچوں کی چاہیے تھا کہ اس ماں کو اس بچوں کی لاشوں پر آئے اور گریہ کرے۔ جب فضا نے بتایا نا بی بی آپ کے لال آ گئے ہیں، تو جناب زینب نے کہا میں نے آنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، کہا بی بی شہید ہو کے آئے ہیں۔ جناب زینب نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا، فرمایا تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بچوں کی قربانی قبول کر لی۔ مات میں حسین۔